وطن سماچار میں آج ہمارے ساتھ بات چیت کے لیے موجود ہیں بھارت کے جانے مانے عالم دین علامہ جہانگیر مصباحی صاحب۔ علامہ صاحب، وطن سماچار میں آپ کا استقبال ہے۔ شکریہ آپ کا۔ علامہ صاحب، اس وقت جو ہے مسلمانوں میں اتحاد بین المسالک کی ایک بہت کسک محسوس ہو رہی ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا واقعی اتحاد بین المسالک ممکن ہے یا نہیں؟ جی بے شک ممکن ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے کہ اتحاد بین المسالک وقت کی اہم ضرورت ہے اور اس کی افادیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے، لیکن سب سے پہلے ضروری ہے کہ اتحاد کرنے کے لیے اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، قیادت کی بھوک یا رہبری کی بھوک اپنے دل سے ہم لوگ نکال دیں۔ دوسری بات، جو اختلافات ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک پلیٹ فارم پر آئیں تو جتنے بھی اختلافات ہیں، جو جزوی اختلافات ہیں یا فروعی اختلافات ہیں، ان سے پرے ہو کر، الگ ہو کر ہم صرف اس نہج پر سوچیں کہ ہم سب ایک اللہ کے بندے ہیں، ہمارا معبود ایک ہے، ہمارے رسول ایک ہے جس پر ہم ایمان لاتے ہیں، ان کی باتوں پر چلتے ہوئے اتحاد ممکن ہے۔ دوسری بات کہ قرآن خود فرمایا گیا ہے کہ تعالوا الی کلمۃ، یہ جو ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، کلمہ توحید پڑھتے ہیں، تو اس بات پر بھی ہم متحد ہو سکتے ہیں کہ سب ایک اللہ کے ماننے والے ہیں۔ دوسری بات، ہمارا دین بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے۔ دوسری بات، ہم جس اسلام کو فالو کرتے ہیں، جس اسلام کو ہم مانتے ہیں، اس کی تعلیمات جو ہے کہ تمام کلمہ پڑھنے والے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، اور جسم کے کسی حصے میں اگر درد پہنچتا ہے، چاہے آنکھ ہو یا ناک ہو یا کان ہو، تو تمام جسم درد سے کراہ اٹھتا ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے تمام جسم کے اندر۔ تو اسی طرح اگر پوری دنیا میں یا ملکی سطح پر یا سماجی سطح پر اگر کوئی مسلمان بھائی دکھ تکلیف میں ہیں، پریشان ہیں، تو ہر ایک انسان کو ہمیں سوچنا ہے اس کے تعلق سے۔ جب تک یہ جذبہ اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے، اس وقت تک اتحاد ممکن ہی نہیں ہے۔ علامہ، دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو آج کی نئی نسل ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کی ہو، وہ کہیں نہ کہیں اتحاد کی متلاشی بھی ہے اور اتحاد کی وکالت بھی کر رہی ہے۔ اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، یہ نئی نسل جو ہماری ہے، جو نوجوان ہمارے ہیں، ان کی یہ سوچ بہت ہی مفید ہے، دین کے حق میں بھی، سماج کے حق میں بھی، ملک کے حق میں بھی ہے، کیونکہ جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے، جب تک ہم ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتے ہیں۔ دور حاضر میں بغیر اتحاد کے ہم قدم بڑھا ہی نہیں سکتے ہیں۔ ویسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے پیچھے پوری دنیا پڑی ہوئی ہے، کسی نہ کسی بہانے مسلمانوں کو پیچھے کرنے کے لیے ٹارگٹ کر رہی ہے کہ وہ پیچھے ہو جائے اور ترقی میں کبھی وہ آگے نہ بڑھ سکے۔ اور یہ جب ہی ممکن ہے جب متحد ہوں گے۔ عالمی سطح پر یا ملکی سطح پر ہمیں اتحاد بہت ضروری ہے، اور نوجوانوں کی اس فکر کو ہمیں خیر مقدم کرنا چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ ایک سوال اور اٹھ رہا ہے کہ آج کے زمانے میں ایک اچھی بات سامنے آ رہی ہے کہ ابھی ایک کانفرنس ہوئی جس میں ایک شیعہ صاحب نے کہا کہ پہلے آپ ہمیں اسلام میں داخل کریں، اس کے بعد اتحاد کی بات کریں، منافقت کی بنیاد پر اتحاد نہیں ہو سکتا ہے۔ جی بالکل، اس بات پر جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہمارے ہیں، جو مفتیان کرام ہیں، جو ایک حیثیت رکھتے ہیں اور جن کی بات مانی جاتی ہے، مل بیٹھ کر اس حوالے سے گفتگو کرنی چاہیے۔ یا تو کوئی نتیجہ خیز منزل پر ہم پہنچے، یعنی تو کم از کم اس بات پر متفق ہو جائیں کہ آئندہ ہم ایک دوسرے کو مطعون نہ کریں، ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہیں دینی سطح پر، تاکہ اتحاد کا جو راستہ ہے وہ مشدود نہ ہونے پائے، بند نہ ہونے پائے۔ آپ کے پاس علامہ کیا فارمولہ ہے اتحاد بین المسالک کا؟ ایک طبقہ ہے، ایک کو مشرک کہہ رہا ہے، دوسرا طبقہ دوسرے کو گستاخ رسول کہہ رہا ہے، تیسرا طبقہ اس کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہے، چوتھا طبقہ اسی طرح سے ہے۔ آپ کے پاس کیا اتحاد بین المسالک کا فارمولہ ہے؟ نہیں، ان تمام چیزوں سے دور رہنا پڑے گا۔ ہم نہ کسی کو مشرک کہیں، نہ کسی کو کافر کہیں، اور نہ کسی کو بدعتی کہیں۔ ان تمام جب تک خلافات کو ہم بلائیں گے نہیں، آپ نے وہ بات صحیح کہی ہے کہ یہ ایسا کرنا اور اتحاد کی بات کرنا گویا منافقت کی علامت ہے۔ تو جب تک ہم نفاق سے نکلیں گے نہیں، اور مومن کی جو پہچان ہے کہ منافقت اس کے اندر ہونی نہیں چاہیے، تو جب تک اس منافقت سے ہم نکلیں گے نہیں، اتحاد مشکل ہے۔ تو ہمیں جو بھی ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں یا مشرک کہتے ہیں یا اس طرح جو بھی باتیں الزام تراشیاں کرتے ہیں، اس سے بہرحال ہمیں پیچھے ہٹنا پڑے گا اور اس کو یہی روکنا پڑے گا، تبھی جا کر اتحاد ممکن ہے۔ آج کے نوجوان جو ایک کامن پلیٹ فارم کی بات کر رہے ہیں، یونٹی کی بات کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی اسکول آف تھاٹ کے ہوں، دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اب وہ بالکل ان چیزوں سے اوپر اٹھ کر کے امت کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کی نظر میں چونکہ آپ ایک استاذ ہیں، کیسے طلبہ آپ کو مل رہے ہیں؟ نہیں، آپ نے صحیح کہا ہے
کہ آج کل کے جتنے طلبہ ہیں، چاہے وہ مدارس کے سے باہر نکلتے ہیں، فارغین جو ہوتے ہیں، یا یونیورسٹی کی سطح پر جو جاتے ہیں، جب ہم نے ملاقات کی تو اکثر ایک بڑی تعداد ہم اس بات کے قائل ہیں، اس بات کی حامی ہیں کہ امت واحدہ کا تصور سامنے لایا جائے اور ایک مسلمان کو صرف ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے اور اس کے لیے وہی امت واحدہ مسلمان صرف بنے، اس کے علاوہ کوئی مسلک کوئی ایسی چیزیں ہیں سب کو پرے کر دیا جائے. سب کی یہی سوچ ہے اور سب یہی چاہتے ہیں، بلکہ اپنی زندگی میں عملی طور پر وہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. مثال کے طور پر مدرسے میں رہتے ہیں تو کسی نہ کسی وجہ سے وہ کٹے رہتے ہیں، لیکن جب وہ دنیا میں آتے ہیں، یونیورسٹی کی سطح پر آتے ہیں، تو جو ایک دوسرے کے خلاف کچھ نہ کچھ باتیں کرتے رہتے ہیں، جب یونیورسٹی کے لیول پر آتے ہیں تو متحد ہو جاتے ہیں، ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ایک طریقے سے اپنے نظریہ کا اظہار کرنا، ایک طریقے سے کیا کہتے ہیں دین اسلام کے لیے کوشش کرنا. یہ تمام عملی نمونہ ہمیں بتاتا ہے کہ عملی طور پر نوجوان ہمارے متحد ہو رہے ہیں، چاہے علماء جو پرانے علماء ہیں جس راہ پہ رہے ہوں، لیکن جدید علماء جو ہیں، جدید نوجوان جو ہے، وہ سب عملی طور پر بھی اور کیا کہتے ہیں قولی طور پر بھی متحد کے حامی ہیں اور اس کا نمونے کا اظہار کر رہے ہیں. اس نمونے میرا آخری سوال علامہ آپ سے یہ ہے کہ آج کے پریپیکش میں اگر دیکھا جائے تو جو آدمی اتحاد بین المسالک کی بات کر رہا ہے، چاہے وہ شیعہ سمدائے میں ہو یا دیوبندیوں میں ہو یا بریلیوں میں ہو یا اہل حدیث حضرات میں ہو، وہ اس کو اپنے مسلک سے فارغ کر دیتے ہیں. نہیں، یہ تو پرانا دستور رہا ہے کہ وہ فارغ نہ کریں گے تو کم سے کم ان کی جو مارکیٹنگ ہے جو وہ چلے گی کیسے. تالا محالہ ایک ماحول کریٹ کیا جاتا ہے، ایک ماحول بنایا جاتا ہے کہ ہم اس کو خارج کر دیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تمام مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آ جائے اور ہماری جو روزی روٹی چل رہی ہے مسالک کے نام پر یا مذاہب کے نام کے طبقات کے نام پر وہ کیسے چلے گا. تو اس کے لیے وہ تو بائیکاٹ کریں گے اس کا اور اس کے لیے ایک ماحول بنائیں گے. وہ کہیں نہ کہیں آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ جو لوگ مسلکوں کے ٹھیکیدار بنے ہوئی ہیں، اپنی اپنی چودراہٹ قائم کیے ہوئی ہیں، وہ کہیں نہ کہیں دوسروں کے ذریعے سے فنڈڈ کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ اس طرح کی چودراہٹ بنی رہے اور مسلمانوں میں یونٹی قائم نہ ہو. ممکن ہو ایسا ہو بھی سکتا ہے، اس سے بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن میری تحقیق ابھی وہاں تک نہیں پہنچی ہے. لیکن آپ کی بات سے کچھ حد تک اتفاق کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بہت سے مواقع پر ایسے آئے ہیں کہ ہمارے اندر میر جعفر رہے ہیں اور اس طرح بہت سے لوگ رہے ہیں، تو علماء کے اندر بھی رہے ہیں اور عوامی طور پر جو لیڈر ہیں ان کے اندر بھی رہے ہیں. تو اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا. ہو سکتا ہے فنڈنگ بیک سے کر رہے ہیں وہ لوگ اور اس کی بنیاد پر یہ اختلافات پیدا کیے جا رہے ہوں تاکہ مسلمان ایک جٹ نہ ہو جائے، منتشر رہیں اور یہ زمانے کے حساب سے یا ملک کے حساب سے اپنے حصے داری کے لیے اپنے کو آگے نہ بڑھ سکے. یہ ممکن ایسا ہو. ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. شکریہ آپ کا بھی.